رکھا ہوا ہو میرے ابا کا جبہ ہے، میرے دادا کی صدری ہے، یہ چپل میرے ابا رکھ کے گئے تھے، اس کو سر پہ لے کے گھومو۔ ابھی تیرے دادا کا جبہ جو ان کی طرف منسوب ہے اس کو چموا رہے ہو۔ اور رسول اللہ کے نواسے کا روزہ اسے چومنے سے منع کر رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پیمانہ ایک رکھو نا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں نہیں جانتا کہ یہاں کیسی تعزیہ داری ہوتی ہے، کیسی علمداری ہوتی ہے، I don't know anything about this، لیکن ہاں مکن پور شریف، اجمیر شریف، سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں تعزیہ داری کیسی ہوتی ہے؟ امام حسین کا تعزیہ ہوتا ہے، آگے آگے لوگ منقبت پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے وہاں لوگ ڈانس کرتے ہیں تو منع کرو، ڈانس کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تعزیہ، موج مستی کے لیے نہیں ہے یہ تعزیہ، تفریح بازی کے لیے نہیں ہے تعزیہ، فوریکس اسپیکر آنے کے لیے یہ نہیں ہے تعزیہ۔ شرم کرو، شرم شرم کرو، یہ حسین کا روزہ ہے۔ جس طرح کربلا کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح حسین کے روزے کی تعظیم کیا کرو، اسی طرح کیا کرو۔ کوئی اگر شراب پی کر آئے بھگا دو، ابے تیرا کام یہاں تھوڑی ٹھیکے پر ہے، ٹھیکے پہ جا۔ کوئی اگر فوریکس پی کر آ رہا ہے کہ یہاں کیا آ رہا ہے، جا تو ادھر جا، نالی میں گر جا۔ لیکن کوئی عطر لگا کر درود پڑھتا ہوا، منقبت حسین پڑھتا ہوا، نوحہ مرثیہ پڑھتا ہوا آئے، سینے سے لگا کر کہنا تمہیں سچے تعزیہ دار ہو۔ ڈانس کرنے والا تعزیہ دار نہیں، ڈی جے والا تعزیہ دار نہیں، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے تعزیہ بھی اٹھا رہا ہے وہی سچا تعزیہ دار ہے۔ نماز پڑھو، تعزیہ اٹھاؤ، کسی کے باپ میں دم نہیں روک سکے گا آپ کو۔ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، دارو بھی پی رہے ہو، کوریکس بھی پی رہے ہو، گولی بھی کھا رہے ہو، اور بعد میں کہہ رہے ہم تو حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ یہ والی حسینیت ایکسپٹیبل نہیں ہے۔ حسینیت وہ ایکسپٹیبل ہے جو درگاہوں میں ہوتی ہے، خانقاہوں میں ہوتی ہے اور اولیاء کی بارگاہوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس تعزیے کو صرف لکڑی کا مت سمجھو۔ حضرت عبدالرزاق قادری باسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی اولاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی تعزیے کو لکڑی کا بانس مت سمجھے، بانس مت سمجھے، کوئی بھی تعزیے کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کاغذ کا ایک عمارت ہے۔ اس تعزیے کی طرف حسنین کی روحیں متوجہ ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عبدالرزاق قادری فرماتے ہیں ابھی میں جب یعقوب پورا میں آیا، ایک بوڑھی عورت ملی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تو مجھ سے کہنے لگی آپ منجرلی بابا کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں۔ کہا میجرلی بابا کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا انہی کا بیٹا ہوں۔ کہا آپ کے دادا ہیں حضرت ابو الوقار کلوی علی؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا میں انہی کی مریدہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب سنیے، حضور ابو الوقار کلوی علی رحمت اللہ علیہ مکن پور شریف میں جا رہے تھے، آپ کے دادا پیر، میرے دادا پیر حضور ابو الوقار کلوی علی نکلے، قریب میں ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، چارپائی پر بیٹھا رہا۔ ہمارے وہاں یہ اصول ہے، ہر درگاہوں میں یہ اصول ہے، جب تعزیہ گزرتا ہے اس کے احترام میں سب کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور ابو الوقار کھڑے ہو گئے، دیکھا وہ مولانا صاحب نہیں کھڑے ہوئے، کہا قریب گئے، کہا ادھر آؤ، کیوں نہیں کھڑے ہوئے تعظیم میں؟ کہنے لگے میں کیوں کھڑا ہو جاؤں، یہ تو کاغذ کا ہے، یہ تو لکڑی کا ہے۔ کہا اچھا۔ حضور ابو الوقار نے گردن پکڑ کر لے کر کے گئے، تعزیے میں سر کو
لڑا کر کہا آنکھ بند کر. جیسے ہی آنکھ بند کی بے ہوش ہو گئے, پانی ڈالا گیا, ہوش میں آئے, پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا سامنے حسن حسین تشریف فرما. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ہمارے آپ کے دادا پیر کا جلوہ ہے. ایسے ہی بے اولادوں کو اولاد اللہ تھوڑی نہ حسین کے صدقے میں دے دیتا ہے. میں جام نگر میں گیا, ایک ہندو بھائی تھے, سرکار کے چاہنے والے تھے. وہ آئے میرے پاس, کہنے لگے بابا میں امام حسین کو بہت مانتا ہوں. میں نے کہا کون نہیں مانتا؟ ایک شاعر, ہندو شاعر کہتا ہے اس قدر رویا میں سن کر داستانے کربلا, میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. ایک ہندو شاعر نے کہا جسے عشق نبی حاصل نہیں ہے میری نظروں میں وہ دل نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. میں نے کہا کون نہیں مانتا امام حسین کو؟ کہا میں اس لیے اور مانتا ہوں کہ میرے بچپن میں میری کمر ٹیڑھی تھی, چل نہیں پاتا تھا. میری ماں نے ہر ڈاکٹر کو, ہر حکیم کو, ہر وید کو دکھایا لیکن میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک سید صاحب جام نگر میں آئے, انہوں نے کہا ارے کیوں پریشان ہو, ابھی 10 محرم آنے والا ہے, امام کا تعزیہ نکلے گا, امام کے تعزیے کے نیچے سے اپنے بچے کو گزار دینا. اللہ